السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الندوہ لائبریری وزٹ کرنے کا موقع ملا اور یہاں کی انمول کتابیں دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ الحمدللہ ابھی تک جو دین کا علم ہے اس کا سفر جاری رکھنے کے لیے جو شاگرد ہیں جو کہ ملکوں پھرتے ہیں ایسی کتابیں اور ایسے نایاب نسخے ڈھونڈنے کے لیے کہ جس میں ان کا سفر جو ہے تو وہ کامیابی کے طریقے سے یا پھر کامیابی سے ہمکنار ہو۔ بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں پر ہمیں آئے روز صرف بری خبریں ہی زیادہ تر دیکھنے کو میڈیا کے توسط سے ملتی ہیں، میرے خیال سے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ میڈیا پر ایسی جگہوں کے بارے میں بھی آیا جائے، دکھایا جائے کہ یہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پاکستان میں علم کے لیے جہاں پر بہت سارے ادارے کام کریں، وہاں پر الندوہ لائبریری جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جو تخصص کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو کہ عام عوام سے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جگہ بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کو اس جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے کوئی ان کو بتایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے میڈیا کو ایک طاغوتی نظام نے گھیر رکھا ہے جہاں پر ہمیں پاکستان کے بارے میں اور خاص طور پر ہمارے جو دارالحکومت ہے اس کے بارے میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ نہیں بتائی جاتی۔ اس لائبریری میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یہاں پر ایسے انمول نسخے ہیں کہ جو مخطوطات ہیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، وہ بہت زیادہ ایک نایاب چیز تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں، جو تفاسیر ہیں، ایسی تفاسیر کہ جو ہمیں عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گی، سبحان اللہ وہ یہاں پر دیکھنے کو ملی، یہاں تک کہ اردو کے اس کے تراجم بھی دیکھنے کو ملے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا، دین کے حساب سے بہت بڑا کام جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے الحمدللہ، اور خاص طور پر اسلام آباد جیسی جگہ پر اور اتنی پرفضا مقام پر ایسے لائبریری دیکھ کر دل کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جگہ اور بھی آگے دین کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہو، فائدہ مند ثابت ہو۔ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، دل کو ایک امید لگی کہ اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خواتین کے لیے بھی ایسی کوئی جگہ ہو اور یہیں پر کوئی انتظام ہو جائے جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس کی بنیاد ڈل چکی ہے، لیکن اس کے لیے مخیر حضرات جو ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے آئیں اور خواتین کے لیے یہ کام کریں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ویسے بھی اس دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے تو ہے نہیں، بجائے اس کے صرف اس چیز کے جو کہ عمل الصالحات ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسے لوگ آگے آئیں کہ جو خواتین کے لیے کام کریں، خواتین کے علم کے لیے کام کریں، کیونکہ آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خواتین کے ہی ہاتھوں میں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو امام مہدی کی فوج آگے کھڑی کرنی ہے وہ خواتین کے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اگر تربیتیں اچھی ہوں گی، عورتوں کی علم کا معیار جو ہے وہ بہتر ہوگا تو ہی وہ آگے نسل پروان چڑھ سکے گی جو آگے جا کے کالے علم لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ایک وزٹ تھا الندوہ لائبریری کا۔ مفتی صاحب نے ہمیں ڈفرینٹ ہالز وغیرہ دکھائے اور وہاں پر بہت ساری کتابیں تھیں، یہاں تک کہ عرب ممالک سے، اور اس کے علاوہ سفر نامے، اردو لٹریچر کی، اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کی جو دینی علوم ہیں ان کی، احادیث کی، اصول حدیث کی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس طرح کی کوئی لائبریری ہم خواتین کے لیے بھی ہو، جہاں پر ہم بھی 24 گھنٹے جو ہے وہ ان کتابوں سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ میری ایک یہی رائے اور ایک یہی گزارش ہوگی کہ اگر اس طرح کی ایک لائبریری ہم خواتین کے لیے بھی بن جائے جہاں پر ہم دین کے علم کے لیے نکل سکیں، کیونکہ گھر کے اندر ایک تو اتنی کتابیں وغیرہ جو ہے وہ لانا کافی مشکل کام ہے، اور دوسرا ڈیجیٹلی وہ گوگل سے یا پھر گوگل بک سے اس طریقے کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس طریقے سے آپ ایک لائبریری سے کرتے ہیں۔ اور لائبریری کے جو ایک اپنا نور ہوتا ہے، ایک اپنی وائبز ہوتی ہیں، ایک اپنی جو روح ہوتی ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے میری یہی گزارش ہوگی کہ ہم خواتین کے لیے بھی اسی طرح کا کوئی ایک انیشیٹو جو ہے وہ لے کر آئیں۔ آج مفتی سعید صاحب سے بھی کچھ دیر کے لیے ملنے کا موقع ملا،
سب سے پہلے تو ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے پہنچنے میں، اور اس کے بعد پھر جو مفتی صاحب سے گفتگو رہی، اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا، کافی ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس تھا، خاص طور پہ پنکچویلٹی کا جو انہوں نے کہا کہ ہماری جو قوم ہے اس کا میجر مسئلہ یہی ہے کہ ہم وقت کے پابند نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے ہمت اور شوق کا ذکر کیا کہ ہمت اور شوق دونوں چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بہت قیمتی بات ہمارے سامنے رکھی، انہوں نے ہمارے لفظوں کی اصلاح کی، ہمیں بولنے کے طریقے کا سمجھایا کہ کس طریقے سے بولا جاتا ہے۔ تو کافی ہمبلنگ ایکسپیرینس تھا، میں کافی خوش ہوئی، اور خاص طور پہ یہ دیکھ کے کہ یہاں پہ جو حضرات ہیں جو کہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو مفتی سعید صاحب کے شاگرد ہیں یا ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی کس طریقے سے ہر ایک موقع پر مفتی صاحب جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہوں گے، اور وہ کس طریقے سے ہم سے کتنا آگے ہوں گے، کیونکہ ہمارا تو 5-10 منٹ کا ہی کچھ چھوٹا سا موقع تھا جو مفتی صاحب کے ساتھ ہمیں ملا۔ اور ہم جیسے لوگ جو کہ فاسٹ یونیورسٹی سے ہیں، جہاں پر کہیں نہ کہیں ویسٹرن اور ماڈرن انفارمیشن اور نالج کی وجہ سے ہم وہ تربیت والا لینس جو ہے وہ اکثر بھول جاتا ہے کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، بات رکھی جاتی ہے، یا اردو جو بولنے کا جو ایک سلیقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا وہ ایک روح جو ہے وہ واپس میرے اندر پروان چڑھی کہ آج جو ہے وہ گھر جا کر دوبارہ سے اس چیز پر کام کرنا ہے، اور خاص طور پہ اردو بولنے کا جو ہے وہ سلیقہ سیکھنا ہے الحمدللہ۔ اور یہ میرے خیال میں یہ بہت ہی آج کے دن کا جو ہے وہ میرا سب سے ایک بڑا لیسن تھا، ایک بڑا کرکس تھا آج کے اس وزٹ کا۔ اور ایک اور خوبصورت بات مجھے یہ لگی کہ یہاں پر نہ صرف کتابیں بلکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ جم کی بھی فیسلٹی موجود ہے، اور دوسرا کھانا پینا رہنا سب کچھ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے ساتھ جو ویو ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ایک ندی جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس پورا جو ٹرسٹ ہے اور پوری جو لائبریری ہے وہ بلڈ اپ ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی کتاب، ویسے تو ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کتاب آپ کو نہ ملے، لیکن کیونکہ کتابیں اتنی زیادہ ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شاگرد کو کوئی کتاب چاہیے اور وہ اس کو نہ ملے، تو اس کے لیے فری آف کاسٹ اس کتاب کی جلد کی اور اس کتاب کو پرنٹ کرنے کی سروس پہ موجود ہے۔ یہاں پہ پین، کاپی، پینسل، کاغذ، ہر ایک چیز، یہاں تک کہ چائے کا انتظام لائبریریز کے اندر اور کعوے کا انتظام، ہر ایک چیز موجود ہے، اور ہر ایک چیز فری آف کاسٹ ہے۔ تو یہ کافی ایک ہائی لائٹنگ پوائنٹ تھا، جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور ان کو اس کے بدلے جنت کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ مقام دے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر جو ہے جو انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا، اس سے زیادہ بہتر جو ہے ان کو عطا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔